بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ یہ سچا واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میری دوست کا نام شائستہ تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ مزاج کی بھی بہت اچھی تھی۔ ہم دونوں فرسٹ کلاس سے ہی ساتھ پڑھتے تھے اور جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ہم 8ویں کلاس میں تھے۔ ہم ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، وہ کلاس روم میں ہو، لائبریری ہو یا اسمبلی گراؤنڈ۔ ہم ایک دوسرے کی باتیں کیے بغیر سمجھ جاتے تھے۔ وہ صبح ایک عام سی صبح تھی، سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، پھر بھی نہ جانے میرا دل کیوں گھبرا رہا تھا۔ اس کیفیت کے باوجود بھی میں سکول آ گئی اور سکول آ کر مجھے بہت حیرت ہوئی، جو کہ شائستہ ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رکھتی تھی، آج اس کی مسکراہٹ کو کیا ہو گیا؟ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں بہت دن تک پریشان رہی کہ کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح ہنستی بولتی لڑکی چپ لگ گئی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری دوست کے چہرے کی رونق کسی درندہ صفت انسان نے تاریکی میں بدل دی۔ دن آگے کھسکتے گئے، ہمارے 8ویں کلاس کے فائنل پرچوں میں 3 ماہ رہ گئے تھے، اور چونکہ یہ سیکنڈری کے آخری کلاس تھی جس میں سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آگے 9th کلاس میں آسانی ہو، سو میں نے بھی شائستہ سے دھیان ہٹا کر پڑھائی پر لگا دیا۔ شائستہ آئے دن چھٹیاں کرنے لگی اور اس کی صحت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، آنکھوں میں اداسی لیے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا کہ جب فائنل پیپرز میں شائستہ پاس مارکس لے کر پاس ہوئی تھی۔ جو لڑکی کلاس کی ذہین اسٹوڈنٹ کی لسٹ میں آتی ہو، وہ کیسے اتنی پیچھے چلی گئی؟ یہ سب سوچنے کا تو نہ ٹیچر کے پاس وقت تھا نہ ہی کسی کلاس فیلوز کے پاس، مگر میری تو وہ ایک ہی دوست تھی۔ اس بار میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں معلوم کر کے ہی رہوں گی کہ کیا ہوا ہے۔ اصل میں اس کے ساتھ فائنل ٹرمز کے بعد ایک ہفتے کی چھٹی مل گئی، جس کے پہلے ہی دن میں نے اس کو فون کیا اور فون پر وہ بہت رو رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم میرے گھر آؤ اور مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، مگر اس وقت امی گھر پر نہیں تھیں اور مجھے وہاں چھوڑ دیتی۔ آخرکار میرے اصرار پر وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا گلابی چہرہ کسی مریض کی طرح پیلا ہو رہا تھا، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں اور گالوں پر مٹے مٹے سے آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں اس وقت خود 14 سال کی تھی، مجھے تو اس کی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ اسے اور دلاسا دینے کے بعد جو کہانی اس نے سنائی اس کو سن کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا، جو کچھ اس نے بتایا وہ اس کی ہی زبان سے سنتے ہیں۔ میری فیملی میں کل 5 لوگ ہیں، امی ابو 2 بڑی بہنیں اور سب سے چھوٹی میں۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام میں انجام دیتی تھی، چھوٹی جو تھی، اور شاید چھوٹا ہونا ہی میری سب سے بڑی بد نصیبی تھی۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں میٹھا پانی ہر گھر میں نہیں آتا تھا، پورے محلے یا گلی میں صرف کسی ایک کے گھر میں میٹھا پانی کا نلکا لگا ہوتا تھا، جہاں سے سب گلی والے پانی بھرتے تھے۔ ہماری گلی میں جس گھر میں نلکا لگا تھا وہ سائمہ باجی کا گھر تھا۔ سائمہ باجی میری ٹیچر تھیں اور میں ان کے گھر ٹیوشن پڑھنے بھی جایا کرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ ان کے سسرال اور میکے میں سے کبھی کسی کو ان کے گھر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گلی کے سب بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھیں۔ ان کے شوہر کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کام کرتے تھے، وہ ہر وقت گھر پر ہی دکھائی دیتے تھے۔ وہ دن بھی کیسا منحوس دن تھا۔ سائمہ باجی گھر پر نہ تھی اور میری اردو کی کتاب ان کے گھر پر رہ گئی۔ کل اسکول میں ضرورت پڑے گی، چلو ابھی لے آتی ہوں، یہ سوچ کر میں وہاں چلی گئی، لیکن جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ سائمہ باجی گھر پر نہیں ہیں، تو فوراً پڑھائی والے کمرے میں جا کر کتاب اٹھا لائی۔ لیکن ان کے شوہر نے صحن میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا انکل میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑے، چہرے پر خباثت سجائے مجھے دیکھتے رہے اور کہا کہ تم چھڑوا لو ہاتھ۔ جب میں نے بہت کوشش کی اور اس کے بعد بھی انہوں نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کہا آج پانی بھرنے تم اکیلی آنا، کیونکہ پانی بھرنے میں اور صوبیہ باجی جاتے تھے، کیونکہ بڑی آپا تو باہر نہ نکلتی تھی
اور مجبوری یہ تھی کہ پانی بھرنا مجھے اکیلی کا کام نہ تھا، ورنہ یہ ذمہ داری بھی اکیلی میری ہی ہوتی۔ اس دن تو میں باجی کے ساتھ گئی، وہ انکل مجھے باجی کے ساتھ دیکھ کر فوراً اندر چلے گئے۔ باجی مجھ سے آگے ہو گئیں اور مجھے اکیلی دیکھ کر حامد انکل جلدی سے باہر نکلے اور مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میں اکیلے کیوں نہیں آئی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کل پڑھائی کے ٹائم کے بعد 8 بجے دوبارہ آؤں۔ اگر میں نہ آئی تو وہ میرے گھر آ کر سب کو کہہ دیں گے کہ میں نے ان کے گھر کی چوری کی ہے اور وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس رات میں گھر آ کر بہت روتی رہی۔ امی اور بہنوں کو لگ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اصل میں مجھے ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد میری بدقسمتی شروع ہوئی۔ اگلے دن بھی باجی نے ٹیوشن کی چھٹی دے دی تھی اور میری تو مجبوری تھی کہ مجھے رات کے 8 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ جب ڈرتے ڈرتے میں وہاں گئی تو انکل مجھے فوراً اندر لے گئے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے مجھے دیر تک رکنے کا کہا کہ کمپیوٹر آن کیا اور مجھے کچھ تصاویر دکھائیں۔ جب وہ تصاویر میں نے دیکھیں تو میں رونے لگی، کیونکہ وہ تھی ہی ایسی، ان میں انکل کے ساتھ ایسی حالت میں تھی۔ ان کو دیکھ کر تو شرم کے مارے میری زبان بند ہو گئی۔ پھر میں نے کہا انکل یہ سب تو غلط ہے، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن اب میں جو کہوں گا اور تم نے وہ نہ مانا تو تمہارے گھر اور محلے والوں کو دکھاؤں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، اس لیے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، جہاں تک کہ میں تم سے بھی نہیں۔ اور پھر یہی بات مجھے ڈراتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر ٹھیک 1 ہفتے بعد سائمہ باجی کی دوست کی شادی تھی، جو کہ حیدرآباد میں رہتی تھی، تو باجی ان کے گھر 4 دن کے لیے چلی گئی اور جاتے ہوئے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے شوہر کو دے گئی۔ پھر وہ 4 دن تک مجھے جلدی بلاتے رہے، حالانکہ میں اپنے گھر والوں کو بار بار کہتی رہی کہ سائمہ باجی گھر نہیں ہے، میں نے ٹیوشن نہیں جانا، لیکن میرے گھر والے مجھے زبردستی بھیجتے رہے۔ سائمہ باجی کے شوہر سب بچوں کو چھٹی دے کر مجھے سب سے آخر میں چھٹی دیتے اور اس وقت ہم اکیلے ہوتے۔ شیطان کا روپ لے لیتے، اور یہاں تک کہ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ بہت روئی تھی۔ اس کے ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ یہ سوچ کر ہی کب کبھی اٹھ رہی تھی کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے شائستہ کو چپ کروایا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ ان 4 دنوں کے بعد جب بھی باجی کہیں جاتی تو وہ مجھے بلا لیتے اور میرے ساتھ یہ حرکتیں شروع کر دیتے۔ میں نے کئی بار اپنے گھر والوں کو یہ بات بتانے کی کوشش بھی کی، مگر ڈر کے مارے بتا نہ سکی، مگر یہ ضرور کہتی تھی کہ مجھے اب ٹیوشن نہیں جانا، سائمہ باجی کے گھر ٹیوشن نہیں پڑھنی، لیکن میرے گھر والے مجھے زبردستی سائمہ باجی کے گھر بھیج دیتے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ امی اور بہنوں کو تو میں اپنے کاموں سے فرصت نہیں کہ میری طرف بھی دھیان دے دیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اور ساتھ ڈر بھی لگتا ہے۔ تم سے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اگر میں نے کچھ بھی کسی سے کہا تو وہ سب کو ہماری تصاویر دکھا کر کہیں گے کہ میں خود ان کی سب کچھ کرنے کے لیے کہتی تھی۔ تو شائستہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ نہ تو میں کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی حالت پر قابو پا سکتی تھی۔ شائستہ تو یہاں تک بتا کر چپ ہو گئی۔ وقت بھی بہت ہو گیا، سو وہ گھر چلی گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی تم گھر جاؤ، کل میں تمہارے گھر آتی ہوں، وہاں ہم مل کر کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے یہ کہنے سے وہ گھر تو چلی گئی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے دادا کئی دنوں سے بیمار تھے۔ اس رات اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال داخل کروایا گیا، لیکن صبح تک ان کا انتقال ہو گیا اور ان سب کے درمیان 3 دن گزر گئے۔ میں بھی گھر میں مصروف ہو گئی، لیکن جب 3 دن گزرے تو مجھے شائستہ کی جب یاد آئی اور جب میں نے اس کے گھر فون کیا تو کسی نے نہ اٹھایا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخر میں دوپہر تک امی کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں تو ایک عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے گھر کے آگے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئی، لیکن وہاں اب میری دوست میرا استقبال کرنے کے لیے نہ تھی۔ پچھلی رات نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک اسے کیا ہوا۔
جہاں تک کہ اس کی امی بھی بے خبر تھیں کہ ایسا کون سا صدمہ تھا جو اس نے اتنا دماغ پر سٹریس لے لیا۔ لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت تو دل چاہا کہ خوب چلا چلا کر کہوں کہ آنٹی، میری دوست کو موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کی آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ بات مجھے پہلے ہی اپنے دوست کے والدین کو بتا دینی چاہیے تھی۔ پھر میں نے جلدی سے آنٹی کو ایک کمرے میں بلایا اور ساری بات بتا دی۔ انہیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک قدرتی موت ہے۔ میرے بتانے کے بعد میرے دوست کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا اور رپورٹ آنے کے بعد سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق میری دوست شائستہ کو کئی دنوں سے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اسی وقت پولیس آئی اور باجی کے شوہر کو پکڑ کر لے گئی۔ پولیس کے ڈر سے انہوں نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نے آنٹی سے کہا کہ میری دوست کو موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ آپ بھی اس کی ذمہ دار ہیں۔ کاش اس کے زرد پڑتے پیلے چہرے کو دیکھ کر آپ اس سے کچھ پوچھتی۔ جب وہ ٹیوشن جانے سے منع کرتی تھی یا پانی بھرنے کے لیے منع کرتی تھی، تبھی آپ اس سے کچھ پوچھتے کہ کیا بات ہے، تم وہاں جانے سے کیوں منع کرتی ہو؟ کیوں تم اتنی سہمی اور ڈری ہوئی سی رہتی ہو؟ کیوں تمہارا رزلٹ اس دفعہ خراب آیا ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے اس سے کچھ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کیا اور وہ ان سب باتوں کو راز کی طرح سینے میں لیے چلی گئی۔ آج اتنے عرصے بعد میں نے شائستہ کی کہانی آپ تک اس لیے پہنچائی ہے تاکہ اس کو پڑھ کر اب کوئی بھی ماں اپنی شائستہ کو حامد انکل جیسے بھوکے بھیڑیے کے آگے نہ ڈال دے، کیونکہ یہ صرف شائستہ کی امی کا نہیں، آج کی ساری ماؤں کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑے آرام سے بھی کہیں بھیج دیتی ہیں اور پھر سکون سے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ انہیں وہاں کوئی پرابلم تو نہیں، وہاں کوئی پریشانی تو نہیں۔ کہانی کے ذریعے میری تمام بیٹیوں کی ماؤں سے درخواست ہے کہ حامد انکل جیسے بے لگام گھوڑے تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں، وہ تو انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ خدا را آپ تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے۔ آج حامد انکل کو اپنے کیے کی سزا تو مل رہی ہے، لیکن کیا فائدہ، اس سے میری دوست تو واپس نہیں آ سکتی، اس کی تو زندگی ختم ہو گئی نا۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ میری دوست شائستہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور حامد انکل جیسے بھیڑیوں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔